اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العتمد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بجی خاندان اس سے پہلے کہ اپنی گزارشات کا آغاز کروں آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ خلیفہ سید حیدر مہدی صاحب اور خلیفہ سید حسن مہدی اور جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے افراد کی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ صلوات بجی برادر عزیز جناب خلیفہ شبر مہدی اور ان کے بھائی جعفر مہدی کی پدر بزرگوار کی یہ برسی، اسی مناسبت سے میں قرآن اور احادیث معصومین کے تناظر میں والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کا شرف، ان کی فضیلت، ان کے حقوق اور دیگر چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم سب کے لیے ہماری زندگیوں کی بنیادی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے قرآن ایک مختصر کتاب، مختصر کتاب 6236 جملوں پر، آیتوں پر مشتمل۔ اس سے بڑی بڑی کتابیں ہمارے پاس بحار الانوار کی 110 جلدیں،
اور آپ تاریخ ابن عساکر کو دیکھ لیجیے، اور ایسی 150-200 جلدوں پر مشتمل ضخامت کے اعتبار سے ایک مختصر کتاب ہے۔ اور قرآن حکیم نے جزیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کی، قوانین بیان کی، ضابطے بیان کی، بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا، کہ جن سے پھر لاتعداد قوانین اور اصول استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ اہم ترین موضوعات کو قرآن نے آیت کے ایک حصے میں بیان کیا، ایک ٹکڑے میں بیان کیا، اور پھر پلٹ کر دوبارہ پورے قرآن مجید میں اس سے متعلق دوبارہ گفتگو نہیں کی۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ لیکن اس بات کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن نے بار بار بیان کیا اور کثرت سے بیان کیا، اور ان چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کا شرف اور ان کے حقوق اور ان کی عظمت ہے۔ جو انبیاء کی دعائیں ہیں والدین سے متعلق، جناب یحییٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب نوح ہیں، جناب اسماعیل ہیں، دیگر انبیاء والدین سے متعلق، ان سے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے مستقل طور پر والدین سے متعلق گفتگو کی، اور 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام اور شرف کو بیان کیا بلا فاصلہ، جن میں سے ایک اہم ترین مقام سورہ بارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 ہے۔ آپ ان 2 آیتوں کے الفاظ دیکھیے، ان کا اسلوب، طرز بیان، لفظوں کا چناؤ، آغاز، انجام، کیا فیصلہ کن لب و لہجہ ہے خدا سبحان کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے جس پہ نظر ثانی کی گنجائش نہیں، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہو، سوائے اس کے، اور فوراً بات کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان اردو زبان والا نہیں ہے، عربی میں احسان سے مراد ہر نیکی کو احسان نہیں کہا جاتا۔ اس کے 8 ارکان ہیں جنہیں صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، آیت اللہ جوادی عاملی، دیگر مفسرین نے بیان کیا الگ الگ۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی اور میں خلیفہ صاحب سے پانی مانگ لوں اشارتاً یا لفظوں میں، اور یہ زحمت کریں اور پانی لے کے آ جائیں، تو یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان کیا ہے؟ اگر یہ میرے لبوں کی خشکی کو، میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہو، از خود زحمت کریں، اٹھ کے چلے جائیں اور پانی کا جام بھر کے لے آئیں اور پیش کریں، تو یہ احسان ہے۔ وہ نیکی جس کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے۔ پروردگار اولاد کو والدین کے ساتھ حسنہ کا، نیکی کا حکم نہیں دے رہا، احسان، یعنی کبھی بھی والدین کو اپنی حاجت اور ضرورت اپنی زبان پر نہ لانی پڑے، بن کہے، ان کے کہنے سے پہلے اس درجہ تم ان کی ضروریات کی طرف متوجہ رہو کہ ان کے کہنے سے پہلے انجام دو۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن احسان کا کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے، کسی کو وسیلہ اختیار نہ کیا جائے۔ مثلا میں سید صاحب سے اگر مجھے ان کو احساس ہو کہ مجھے پانی چاہیے، لیکن خود اٹھنے کے بجائے ساتھ والے کسی عزیز کو زحمت دے کہ جاؤ جا کے پانی لے، اور وہ لے کے آئے
اور پیش کریں تو یہ احسان نہیں ہے۔ احسان وہ نیکی جسے اپنے ہاتھ سے براہ راست انجام دیا جائے۔ اگر باپ تھکا ہے، ماں خستہ ہے اور ضرورت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، مثلا پاؤں دبائے جائیں، اور انسان خود ان کے پاؤں دبانے کے بجائے اپنے ملازم سے کہہ دے، حتیٰ بیٹے سے کہہ دے اور وہ یہ کام کرے، تب بھی یہ احسان نہیں۔ احسان جسے مباشرتاً انجام دیا جائے، اسے کم سمجھا جائے، اس کی انجام دہی میں جلدی کی جائے۔ دیگر ارکان وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی اور مجھے پروان چڑھایا۔ صاحبان معرفت تشریف فرما، ایک باشعور ذہن میں جب وہ اس موضوع سے متعلق فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ جب یہی سوال امام چہارم سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ ہم اللہ کی بندگی اور پرستش اور عبادت کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، مسلسل ہماری ربوبیت کی۔ اس لیے اللہ کی بندگی اور پرستش واجب ہے۔ یہ حسین ابن علی کے فرزند فرما رہے۔ اور والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ معصوم فرماتے ہیں انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین نہ ہوتے تو نہ ہم عدم سے وجود میں آ سکتے، نہ ہماری پرورش ہو پاتی۔ یہ پہلا سوال۔ اور اسی ترتیب منطقی کے تحت جو دوسرا سوال ایک باشعور ذہن میں جنم لیتا ہے وہ یہ کہ اللہ جب والدین کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے اور اپنی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے؟ نہیں، کہیں بھی ٹکرا سکتی ہے۔ اس ساری کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے، چونکہ ان سب کی مشیت میں وحدت ہے۔ یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔
ان کی مشیت میں وحدت ہے. باقی کسی بھی انسان کی خواہش اور مشیت اللہ سے ٹکرا سکتی ہے، تو کس کی مانی جائے؟ جب خود اللہ والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات مانی جائے؟ تو یہاں پر ایک میں قانون اور قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح جائز ہے، یا مستحب ہے. واجب جسے کرنا، چھوڑا تو گناہ ہے اور سزا ملے گی. حرام جس سے بچنا ضروری ہے، اگر ارتکاب کیا تو گناہ ملے گا اور سزا ملے گی. مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے. جیسے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی اسے چھوڑے گا اور بیٹھ کے پیے گا تو ثواب ہے. قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے، اگر کوئی چھوڑ دے، شروع کیا پڑھنا اور خیال آیا مکروہ ہے، اس کام کو چھوڑے گا ثواب ہے. 2 خواتین کے درمیان میں سے گزرنا مکروہ ہے. 2000 تعداد ہے دین میں مکروہات کی. اور مستحب وہ کام جس کے کرنے میں ثواب ہے، چھوڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے تہجد ہے، جیسے نوافل ہے، جیسے عمرہ ہے، مستحب ہے. اور مباح جائز وہ کام جس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی. ان 5 میں کن موارد میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے اور کون سے موارد میں والدین کی اطاعت مقدم ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف 2 میں، یعنی واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے. باقی 3 میں والدین کی اطاعت مقدم ہے. ٹکراؤ کی صورت میں جتنے بھی واجبات ہیں یا خدا کی مانی جائے گی، اگر والدین اس سے الگ گئے ان کی بات نہیں مانی گی. جتنے بھی محرمات ہیں یا والدین کی مانی جائے گی. لیکن تمام تر مستحبات، تمام تر مکروہات اور مباح کام یا والدین مقدم ہیں. مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، اگر والدین نماز سے روک دے کہ نہیں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان کی نہیں مانیں گے. کیوں؟ واجب میں اللہ مقدم ہے. لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر والدین یہ منع کریں کہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھنا، اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں. اگر انسان وضو کرے، جائے نماز بچھائے، اب آپ کہہ جاؤ پہلے بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے کے آ جاؤ، اور اب اگر کہے کہ نہیں اول وقت نکل جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لوں پھر جاتا ہوں، اب اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر والدین منع کر دیں، ماں روک دے کہ نہیں مولانا کے پیچھے نہ پڑھو، فرادہ پڑھو، اب اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. تمام تر مستحبات، تمام تر مکروہات اور تمام تر مباح اور جائز امور میں والدین کی اطاعت مقدم ہے. اور اب تیسری بات، یہ تو ہے اگر اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے. اگر والدین کی بات آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانیں؟ باپ کی یا ماں کی؟ تو یہاں پر دین نے 4 امتیاز باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں. اور ایک حق اور ایک امتیاز اللہ نے ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں. پہلا حق جو خاص ہے باپ کے ساتھ، وہ باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کو اجازت چاہیے. دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کے اموال میں تصرف کر سکتا ہے، اگر اجازت کے بغیر اٹھائے تب بھی قرض کے زمرے میں جائے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا. لیکن ماں کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا. اور تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے
یہ تمام فقہا کے نزدیک بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نماز اور روزے یہ چند ایک دو فقہا ہیں جنہوں نے اب فتویٰ دیا واجب نہیں، جیسے آگے عراقی، آقا خامنہئی، ان کے علاوہ آج تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا، واجب نہیں۔ اور چوتھا فرق، باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق کی ولایت حاصل ہے، لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کے محاورے استعمال کرتے بھائی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، بھائی لڑکی راضی ہے لڑکا راضی ہے، دونوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آفس میں کولیگ ہیں، طے کر لیا شادی کریں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ جیسے ابھی کراچی سے ایک بچی آپ کے شہر لاہور میں یا گرد و نواح سے کسی نے لڑکے نے شادی کر لی اور ایک میڈیا پہ شور ہے۔ سو اس طرح کی شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے اگر باپ راضی نہیں؟ فرض کر لیجیے لڑکی خود راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، لڑکی کی ماں وہ بھی راضی ہے، تمام بہنیں بھائی چچا تایا ماموں خالائیں نانی نانا سارے رشتہ دار راضی ہیں، اور پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ یہ حکم جاری کرے کہ ان کا نکاح ہو جائے، اور قاضی القضات چیف جسٹس فیصلہ سنائے عدالت عظمیٰ سے کس لڑکی لڑکے کا نکاح ہونا چاہیے، اور پاکستان کا مفتی اعظم اٹھے اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے، اگر باپ کی اجازت نہیں ہے لڑکی کے پاس تو اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس نکاح نامے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حق پروردگار نے باپ کو دیا، اس میں ماں شامل نہیں ہے، اور ایک حق دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں ہے، کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اور اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے؟ تو امام علی زین العابدین نے فرمایا کہ ماں کی طرف جائے، اس لیے کہ ماں کا دل حساس ہے، نرم دل ہے، ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، برابر 2 سال تک دودھ پلایا، اگر انکار کرے گا اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ چوتھا سوال، یہ جو دین نے حقوق بیان کیے والدین کے لیے جن کی تعداد 80 ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی کے ساتھ ہے، اور 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ مثلا آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو، آپ اپنے والدین سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، آپ حکماً اپنے والدین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ والدین سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ مثلا باپ سادہ آدمی ہے، بیچارہ دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، باپ شوگر کا مریض ہے اور وہ میٹھی چیز کھانا چاہتا ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ مضر ہے، تو حکماً نہیں کہہ سکتا، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے کہ میٹھا نہ کھائیے، گڑ نہ کھائیے، فلاں چیز۔ باپ بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے باپ کے اور والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ 10 حقوق جن کا تعلق مال سے، کہ اپنا بہترین حصہ گرمیوں اور سردیوں کی مناسبت سے لباس ان کی خدمت میں پیش کرے، جب بھی صدقہ کی نیت کرے، دینا چاہے، سب سے پہلے والدین کی نیت اس میں رکھے، اگر حج کے لیے جاتا ہے، طواف کے لیے جاتا ہے، پہلے والدین کی طرف سے طواف کرے۔ یہ 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے، 40 حقوق جن کا تعلق دنیا سے چلے جانے کے بعد سے، 80 حقوق۔ کیا یہ 80 حقوق صرف ان والدین کو حاصل ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے، اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کے والدین فاسق ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کے والدین مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، تو کیا ایک غیر مسلم باپ کی یا ماں کی اطاعت بھی واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جس طرح سے مستحب امور میں والدین مقدم ہیں، اگر کافر یا مشرک باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ تہجد نہ پڑھو، نماز شب نہ پڑھو، عمرے پہ نہ جاؤ، نوافل نہ پڑھو، مسجد میں نہ جاؤ، اول وقت میں نماز نہ پڑھو، تو کیا کافر باپ کی اطاعت بھی واجب ہے؟ تو یہ سوال پوچھا گیا ختمی مرتبہ سے، تو آقا نے کیا جواب دیا؟ فریقین سنی شیعہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں۔ پہلی چیز وعدہ، وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری شے امانت،
امانت اگر مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، اگر کافر کی ہے تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے۔ اور تیسری شے والدین، والدین اگر مسلمان ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اولاد پر کافر والدین کی، گنہگار والدین کی اطاعت بھی واجب ہے۔ پانچواں سوال، کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہے؟ تو کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، صحابی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ پیغمبر نے پوچھا، کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ، کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ وہ میں شہید ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے ایسے کہا تھا۔ کہ پھر میرا بھائی کیوں جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا، میرے صحابی، اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار بھی تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے، کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 1,24,000 انبیاء میں سے 25 انبیاء کا ذکر نام لے کر کیا، لیکن کسی نبی کا ذکر اکٹھے بیان نہیں کیا۔ سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کلیم کا ہے، لیکن ٹکڑوں میں، کہیں سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء اور دوسری سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں، کہیں اکٹھے یکجا بیان نہیں کیا۔ لیکن ایک نبی جن کے ذکر کو پروردگار نے ایک ساتھ بیان کیا، 100 سے زیادہ آیتیں اتاری، اور اس واقعے کو قرآن کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، احسن القصص کا۔ کون ہے؟ جناب یوسف علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والثناء۔ یہ جناب یوسف جن کے کردار کو پروردگار نے سراہا اور جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، اسوہ اور مقتدیٰ قرار دیا، یہ جناب یوسف چند سالوں کی جدائی کے بعد وہ لمحہ جب باپ اور بیٹے کی ملاقات کا مرحلہ آیا، اور جیسی یعقوب کی نگاہ پڑی اپنے فرزند یوسف پر تو سواری سے نیچے اتر آئے اور وارفتگی کے عالم میں تیز سے چلنا شروع کیا۔ اور جب جناب یوسف نے دیکھا کہ میرے بابا اس طرح سے بے خودی میں تیزی سے چلتے آ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں میری طرف، تو انہوں نے سوچا میں کیا کروں، کیا میں بھی پیدل اتر جاؤں؟ پھر سوچا میرے ساتھ عمائدین سلطنت ہیں، حکومتی پروٹوکول ہے، گورنر ہیں، خواص ہیں، سردار ہیں، تو پیدل چل کے میں کون سا جلدی پہنچ جاؤں گا، تو بہتر یہ ہے کہ حکومتی آداب کی رعایت کرتے ہوئے، نہ تکبر کی وجہ سے، تو میں سوار ہو کے جاؤں۔ تھوڑا سا سوار ہو کے چلے، لیکن انہیں احساس ہوا کہ نہیں، مناسب نہیں کہ باپ پیدل چلے اور اس طرح سے دوڑے اور میں سوار ہو کے جاؤں۔ پھر سواری سے نیچے اتر آئے، اور جب نیچے اتر آئے اب دوڑتے ہو گئے، اور جیسے ہی قریب پہنچے، اور اس سے پہلے جناب یوسف جناب یعقوب سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور کہا، اے یوسف اپنا دایاں ہاتھ کھولیے۔ یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ کھولا تو ایک نور ساطع ہوا، آسمان کی طرف بلند ہوا۔ تعجب سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہ یہ نور نبوت تھا۔ اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا۔ اب آپ خود تو نبی ہوں گے، لیکن آپ کی نسل اور آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولاد سرزد ہوا۔ کہ کیسا ترک اولاد؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے۔ اس کے بجائے حق تعالی نے نور نبوت کو آپ کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حد درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ قرآن مجید میں بھی وہ موارد ہیں جن کی طرف امام سجاد نے اشارہ کیا۔ پہلی مرتبہ جب بھائی قتل کرنے لگے، سب بھائیوں نے اتفاق کیا یوسف کو قتل کرو۔ لاوی نے کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو۔ لاوی کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے یوسف بچ جائے اور میرا باپ یعقوب دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے اور دائمی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرے۔ اور دوسری مرتبہ جب یوسف نے
اپنے سگے بھائی بنجمین کو، جو ماں کی طرف سے بھی ان کے بھائی تھے، ایک بہانے سے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور باقی سب سے کہا جاؤ غلہ لے کے جاؤ، اناج لے کے جاؤ، رخصت ہو جاؤ۔ سب چل پڑے اور لاوی رک گئے، اور کیا کہا، میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ اپنے باپ کا اداس اور دکھی چہرہ دیکھوں، اس لیے جب تک میرے باپ کا واضح حکم نہیں آ جاتا یا اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی واضح نشانی نہیں آ جاتی، میں مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جناب موسیٰ تیسرے یا چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل میں سے تھے، اور اتنے عزیز تھے جناب لاوی پروردگار کی نگاہ میں کہ جب بھی موسیٰ کوئی طور پہ جاتے تو اللہ موسیٰ کا نام لے کے خطاب نہ کرتے، بلکہ فرماتے یبن اللاوی، اے لاوی کے فرزند۔ یہ مقام ہے والدین کے مطیع اور فرمانبردار کا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں بہت سارے کام ایسے ہیں، اچھے یا برے، جن کی جزا اور سزا اللہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ اگر اچھے کام دیکھیں تب بھی، برے کام دیکھیں تب بھی۔ بہت سارے نیک کام ہم کرتے ہیں لیکن جزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور توبہ سے پہلے اگر مر جائیں اور توبہ میں کامیاب نہ ہو سکیں تو ان کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ لیکن کچھ اچھے کام ایسے ہیں اور کچھ برے کام ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا اللہ اسی دنیا میں ہمیں دیتا ہے، اور وہ عمل جس کی جزا اور سزا اللہ سب سے پہلے انسان کو دیتا ہے اور بہت کم فاصلے زمانے کے ساتھ دیتا ہے، وہ ایک طرف والدین کی اطاعت ہے اور دوسری طرف ان کی نافرمانبرداری۔ والدین کے مطیع کو اور فرمانبردار کو اللہ اسی دنیا میں جزا دیتا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ البقرہ۔ اب دیکھیں ہمارے پاس 3 آیتوں پہ سورہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے سورہ کوثر دیکھ لیجیے۔ قرآن کا طویل ترین سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ۔ اور عجیب یہ ہے کہ امام علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں لکھا، استاد ہادی معرفت نے لکھا کہ یہ نام توقیفی ہے، یہ جو اس سورہ کا نام ہے یہ خود خدا نے رکھا ہے، ایسا نہیں ختمی مرتبت نے رکھا ہو یا کسی مفسر نے یا علوم قرآن کے کسی ماہر نے رکھا ہو۔ سورہ فاتحہ کے ہمارے پاس کم سے کم 25 نام ہیں، خود مفسرین نے بھی رکھے ہیں نام، لیکن سورہ البقرہ کا ایک ہی نام ہے اور وہ خود خدا نے رکھا۔ اور 8ویں امام سے جن کے ایام ولادت بھی ہیں، ایک صحابی نے پوچھا فرزند رسول کیا وجہ ہے اللہ نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام البقرہ رکھا؟ اب فرض کر لیجیے اگر قرآن آپ کی اردو زبان میں ہوتا تو اس دوسرے سورہ کا نام کیا ہوتا؟ گائے۔ اور آپ اگر کسی کی حماقت کو بیان کرنا چاہیں اپنی زندگیوں میں کس جانور سے مثال دیتے ہیں؟ فلاں تو گائے ہے، اور اللہ نے سب سے بڑے سورہ کا نام گائے رکھا، در حال کہ دسیوں انبیاء کے واقعات اور بڑی بڑی باتیں اور مثالیں اور واقعات جہاں موجود ہیں، لیکن جب نام رکھا تو گائے۔ تو سوچنے والے تھے صحابی، پوچھا 8ویں امام سے فرزند رسول کیا وجہ ہے اللہ نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام گائے رکھا؟ کہا اس لیے تاکہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے اس کے ذہن میں والدین کی عظمت اور مقام روشن ہو جائے۔ کیسے؟ بنی اسرائیل میں سے ایک جوان تھا، تجارت کرتا تھا اور حد درجہ اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا، اب جنس لینی ہے اور رقم دینی ہے اور اسے فائدہ تھا، لیکن جب رقم دینے کی نوبت آئی تو یہ آیا اور صندوق سے رقم اٹھانے کے لیے، تو صندوق کی چابی باپ کی جیب میں تھی یا تکیے کے نیچے تھی، لیکن باپ سو رہا تھا۔ سوچا کیا کرے، باپ کو جگائے یا جن سے معاملہ کیا ان سے معذرت کر لے۔ تو سوچا مال دنیا ہے پھر مل جائے گا، تو اس مال دنیا کے لیے باپ کا آرام خراب کروں مناسب نہیں۔ گیا ان سے عذر خواہی کی، اور جب باپ جاگا اور اسے پتہ چلا کہ بیٹے نے میرے احترام کا اتنا خیال رکھا، خوش ہوا، دعا دی۔ اور میں نے پڑھا ہے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، مجتہدین کے پاس جاتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن جتنی روایات کا میں نے مطالعہ کیا، سب سے زیادہ جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ سنی شیعہ روایات کے مطالعے کے بعد پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں،
باقی انسانوں کے درجات بعد میں، لیکن سب سے پہلے جس انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں. دعا بھی دی اور ایک گائے تحفے میں دے دی، یہ رکھ. اور آپ جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ بھی قرآن نے بیان کیا. کیا ہوا کہ ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو آدھی رات میں قتل کر دیا، کیونکہ اس کی منگیتر سے خود شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے آدھی رات کو اپنے غلام کے ساتھ مل کے قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے ایک اور شخص کے دروازے پر پھینک دیا لے جا کر، یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس شخص کا قاتل یہ ہے، نہ کسی اور نے قتل کیا. اور جب صبح ہوئی، چہل پہل شروع ہوئی، لوگ چلنا شروع ہوئے، دیکھا لاش پڑی ہے، تو اب چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی، قاتل کون ہے. یہاں تک کہ اب رفتہ رفتہ بات بڑی، کوئی کہتا یہ قاتل ہے، کوئی دوسرا. اور بنی اسرائیل نے تلواریں نکال دی اور اس لڑائی جھگڑے میں 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے. اور اب بنی اسرائیل کے اکابرین کا ایک وفد پہنچا موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں کہ نبی خدا آپ فیصلہ دیجیے، اگر آپ نے فیصلہ نہ دیا تو ہمیں خون ریزی کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ ہمارے بھی جنگ چھڑ جائے گی، تو آپ بتا دیجیے قاتل کون ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. جناب موسیٰ کو حضور پر تشریف لے گئے، مناجات کی، اور خدا نے جناب موسیٰ کے مناجات کے جواب میں رہنمائی فرمائی کہ اگر قاتل کا سراغ چاہیے تو ایسا کرو کہ گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی دم کو کاٹو. یہ قرآن نے بیان کیا. اور دم کاٹنے کے بجائے اس کٹی ہوئی دم کو مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرو، تو وہ مقتول زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. موسیٰ کلیم نے یہی کہا بنی اسرائیل سے کہ گائے ذبح کرو اور اس کی دم کاٹو اور مقتول سے مس کرو. لیکن آپ یہودیوں کے مزاج کو جانتے ہیں، یہ جیسے نمونے اور ہٹ دھرم آج ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے. تو آپ کہیں گے بھائی گائے ذبح کیے بغیر ہی کام چل جائے، تو انہوں نے بھانا چوئی سے کام لیا. کہا موسیٰ بتائیں وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو؟ تو کہا فاقع اللونہا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے. کہا اچھا یہ بتائیں چھوٹی ہو بڑی ہو؟ کہا لا فارز ولا بکر اوان بین ذالک، نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، درمیانی ہو. اچھا اور کیسی ہو؟ جواب دیا. جب کوئی سوال نہیں بن پایا مزید، تو جناب موسیٰ نے کہا فَفَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا اب اتباع کرو اور گائے ذبح کرو. لیکن اب جو خصوصیات بیان کی موسیٰ کلیم نے اللہ کی طرف سے، تو اب وہ خصوصیات کسی گائے میں نظر نہیں آ رہی. اور اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور تتبع تفحص اور چھان پھٹک کے بعد، مسلسل تلاش کرنے کے بعد، صرف ایک جوان ہے پورے خطے میں جس کے پاس یہ گائے موجود ہے. اور یہ وہی جوان ہے جو اپنے والد کا، اپنے والدین کا حد درجہ مطیع اور فرما بردار ہے. جب اس کے پاس پہنچے کہ ہمیں یہ گائے چاہیے، تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں بیچنا چاہتا، میرے باپ کی یادگار ہے. تب ان کا موسیٰ یہ تو نہیں بیچنا چاہ رہا، آپ ہمیں اجازت دے کوئی اور گائے ذبح کرے. کرنا اللہ یہ چاہتے کہ یہی گائے ذبح کی جائے اور اسی کی کٹی ہوئی تم مقتول کے ساتھ مس کی جائے، تب قاتل کا سراغ ملے گا. اب کیا کرتے ہیں؟ مجبور ہو کر کہا پھر آپ اس سے کہیں. جناب موسیٰ کریم نے سفارش کی تو وہ جوان راضی ہو گیا. اب سوال یہ کہ قیمت کیا ہونی چاہیے؟ تو اس جوان نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے آپ کے کہنے پہ گائے ان کو بیچ دی ہے، تو قیمت بھی آپ تعین کریں. کہ میں خود معین نہیں کروں گا، خدا سے پوچھوں گا. اور کچھ لمحوں کے بعد موسیٰ کلیم پر وحی آئی اور موسیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے شکم کو چاک کرو اور پھر اس کو اندر سے خالی کرو، اور جتنا سونا اس گائے کے شکم میں سما سکتا ہے کھال کے اندر، یہ اس گائے کی قیمت ہے. اب کیا کرتے؟ مجبوراً بنی اسرائیل نے مل کر وہ سارا سونا دیا، تو وہ اس گائے کی قیمت قرار پائی. تو جب امام رضا نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ اللہ براہ راست قاتل کا نام بتا سکتا تھا، لیکن نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے، اللہ صرف قاتل کا نام نہیں بتانا چاہتا تھا، بلکہ اللہ ایک ہی کام کے ذریعے اور ایک ہی عمل کے ذریعے سے 2 کاموں کو انجام دینا چاہ رہا تھا کہ قاتل کا سراغ بھی مل جائے اور جو شخص اپنے والدین کا مطیع ہے اس کی اطاعت کا صلہ اسی دنیا میں مل جائے. اللہ تو یہ ایک پہلو ہے. پروردگار والدین کی اطاعت کا صلہ آخرت میں بھی دے گا،
لیکن آخرت سے پہلے پہلے اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، اور یہ سکے کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف میں نے فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی جو صحیح بخاری کے شارح اور ہمارے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے، انہوں نے بیان کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک بوڑھا صحابی اپنے جوان سال بیٹے کو لے کے آقا کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی، یا رسول اللہ یہ میرا خیال نہیں رکھتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ میری خوراک کا، نہ میرے لباس اور پوشاک کا، اپنی ضروریات کو میری ضروریات پر مقدم کرتا ہے۔ ختمی مرتبہ نے تاکید فرمائی کہ خیال رکھو۔ کہا حضور میں تو مقروض ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، اور حتی المقدور میں کوشش کرتا ہوں ان کا خیال رکھوں۔ پھر بھی اس نے بہانہ جوئی سے کام لیا۔ پیغمبر نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے، اگر قرض لے کر بھی اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے تو خدمت کرو، خیال رکھو، اللہ اپنے والدین کی خدمت کے صلے میں تمہیں مستغنی کر دے گا۔ اس کے باوجود اب اس نے ہیلا جوئی سے کام لیا۔ ختمی مرتبہ نے اس بزرگ صحابی سے کہا کہ آئندہ اپنے بیٹے سے اپنی ضرورت اور حاجت بیان نہ کرنا، میں بیت المال سے تمہارا وظیفہ معین کر رہا ہوں، جب بھی مدد چاہیے ہو میرے پاس آ جانا۔ اور بیٹا خوشی خوشی چل پڑا کہ چلیں، یہ ذمہ داری جو جزوی طور پہ تھی وہ بھی جان چھوٹ گئی۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ یاد رکھنا اے میرے صحابی، ان قریب تمہارا بیٹا دوسروں کی نگاہ میں عبرت بننے والا ہے۔ ادھر سورہ البقرہ کا وہ واقعہ اور وہ زاویہ، وہ پہلو میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا۔ اور ادھر جب یہ جوان خوشی خوشی گیا تو دوسرے یا تیسرے دن یہ بھی تجارت کرتا تھا اور کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، تو دوسرے یا تیسرے دن اس نے رقم لی اور اب کھجوریں منتقل کرنی ہے۔ اور جب کھجوریں منتقل کرنے کی نوبت آئی، وہ گودام کھولا تو دیکھا کہ کھجوروں کے اندر کیڑا پڑ چکا ہے۔ اب رقم واپس کی اور اضافی رقم خرچ کر کے اس گودام کی صفائی کروائی، اور پھر بیمار پڑ گیا اور بچی کھچی رقم جو ہے اپنے علاج پر خرچ کی، اور اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور بیماری بھی چل رہی ہے، نہ دوا کے پیسے ہیں نہ خوراک کے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ اور 2 سے 3 ہفتوں کے بعد یہی شخص ہے کہ اب اس سے چلا نہیں جا رہا، اور ایک دن بمشکل یہ دیوار کا سہارا لے کر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور سامنے سے پیغمبر گرامی اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور جیسی اس جوان پر نگاہ پڑی پیغمبر رک گئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا جو شخص والدین کے نافرما بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے اس جوان کو دیکھے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے اور آنکھ ہو کر کس طرح سے دوسروں کے لیے عبرت بن گیا، اور ان قریب یہ مر جائے گا، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اس لیے کہ امام علی زین العابدین فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے، جاؤ اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچا دو کہ تم جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ حسین ابن علی کا بیٹا سید سجاد کہہ رہا تھا نہ تمہاری کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ امام سجاد فرماتے کہ قیامت کے دن یہ انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کوشش کرنا اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ جب قیامت کے دن معشور ہو تو کم سے کم انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد والے محمد جانے۔ شفاعت اہل بیت کے لیے انسانی شکل میں معشور ہونا یہ ضروری ہے، اور قیامت کے دن انسانی شکل میں اٹھنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ امام سجاد فرماتے کہ 9 طرح کے افراد 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے۔ متکبر شخص اور مغرور شخص اور غرور کرنے والا قیامت کے دن چونٹی کی شکل میں اٹھے گا، ادھر سے ٹھوکریں کھا کے ادھر گرے گا، ادھر سے ادھر گرے گا۔ دیوس اور حرام خور اور شراب خور قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، اور والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ امام سجاد فرماتے کہ ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرما بردار۔ میرے عزیزوں وقت ختم ہو رہا ہے، میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، اور اگر کسی کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہو تو پریشان نہ ہو۔ اسی کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، لیکن والدین کے مر جانے کے بعد ان کے حقوق کو فراموش کرتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے آق اور نافرما بردار لکھے جاتے ہیں۔
لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو زندگی میں والدین کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن والدین کی مرنے کے بعد متوجہ ہو جاتے ہیں اور رہ جانے والے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کے قرض، ان کے لین دین، ان کی چھوڑی ہوئی عبادات اور باقی کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں فرمانبردار لکھے جاتے ہیں۔ والدین اولاد کے لیے مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں۔ ایک جوان پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے خسارہ ہوتا ہے، اب میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ کہ میرے پاس کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا والدین اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ ان کی قبروں پر جاؤ اور فاتحہ پڑھو اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو، اللہ ان کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ میرے عزیزو یہ بہت وسیع موضوع ہے، بہت ساری جہتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں یہیں پر رک رہا ہوں اور خلاصہ کر رہا ہوں۔ اور یہ جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں اس کے پیش نظر آیات قرآن اور 20 احادیث ہیں جن کا نچوڑ خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی جوان یا مومن چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، اس کی زندگی میں لذت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر چاہتے اس کے رزق میں برکت ہو، اگر چاہتے اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار رہے، اگر چاہتے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر چاہتے کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتے کہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ قبر میں پریشانی اور شرمندگی سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ میدان معاشر میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء خدا کی ہمسائیگی کا شرف حاصل ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یذہبن السیئات، یہ حدیث نہیں ہے، اللہ گناہوں کو محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور صرف ختم نہیں کرتا، وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کون سا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ اور ختم نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا یہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ والدین کی اطاعت انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو ایک جملہ میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، یہ جملہ روح قرآن ہے کہ ہم قرآن حکیم کے آیات کے تناظر میں ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور انسان سازی کی جو 6 عوامل علماء اخلاق اور محققین اور علماء نے لکھے ہیں، ان میں سے 3 عوامل خفی اور 3 عوامل جلی، 3 فیکٹرز ہڈن ہیں اور 3 اوپن ہیں۔ توفیق، دعا، توارث صفات، جینز، یہ عوامل خفی ہیں، ہڈن فیکٹرز ہیں، اور 3 عوامل جلی، والدین، معاشرہ، استاد، ہمیں مجاز سے نکال کر حقیقت تک لے کے جاتے ہیں، حقیقی معنی میں انسان بناتے ہیں۔ اور ان 6 عوامل میں سے قوی ترین اور مؤثر ترین عامل والدین، اور والدین میں سے مؤثر ترین عامل ایک ماں کا وجود۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی، ورنہ بہت ساری مائیں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔
اگر ماں میسونہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے، اور ماں فاطمہ زہرا ہو تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے۔ خوبصورت پیغام تھا جو انہوں نے دیا۔ تاریخ انسانی میں جو بڑی بڑی شخصیتیں، اگر ان کی عظمت و کمال کا راز کوئی دریافت کرنا چاہے تو سب سے بڑا فیکٹر اور سب سے بڑا عامل ایک ماں کا وجود ہے۔ تاریخ انسانی میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو بشر کے لیے قیامت تک کے لیے ناقابل فراموش ہے، اور ان برجستہ ترین شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت ابو الفضل العباس ہے۔ قیامت تک انسان آپ کی شخصیت کو فراموش نہیں کر پائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی زبانوں میں اور کتنے مذاہب میں آپ سے متعلق آراء اور کتب لکھی جا رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں اس کتاب کو جتنی پذیرائی ملی، 550 صفحات پر مشتمل ایک عیسائی خاتون غیر مسلم نے حضرت ابو الفضل العباس کی عظمت پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے آپ کی شخصیت کو مقالات میں اور مختلف حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے، وجود مبارک سیدنا حضرت ابو الفضل العباس کسی فرقے یا گروہ کی میراث نہیں ہے۔ ابو الفضل العباس سرمایہ بشریت ہے۔ علامہ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تہذیبیں اور 21 تمدن گزر چکے، لیکن ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں، کچھ ویلیوز ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک قدر اگر ایک تہذیب کی ہاں اہمیت رکھتی ہے تو دوسری انسانی تہذیب بھی اسے اتنی ہی اہمیت دے، لیکن ایک قدر اور ویلیو وہ ہے جسے ہر عصر میں ہر انسانی تہذیب نے اور ہر انسانی تمدن نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر کا نام ہے وفا۔ اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی ابو الفضل العباس کے قدم پڑ چکے ہیں۔ ہمسایہ ملک سے ایک ہندو شاعر نے یہ کلام کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ یہ عباس کون ہے جن پر بشریت کو ناز ہے؟ کیا عباس اس لیے عباس بنے کہ علی کے بیٹے ہیں؟ علی کے تو 18 بیٹے ہیں، جناب عباس، امام حسن، امام حسین کے علاوہ بہت سارے فرزندان کے شاید ہمیں نام بھی یاد نہ ہو، لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ تو عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ علی خود باب مدینۃ العلم ہے، آپ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے، وارث منبر سلونی ہے۔ لیکن ہم تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے بڑے بھائی کو بلایا کہ جناب عقیل آپ ماہر علم انساب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں دنیا عرب سے ایسا شجاع خاندان جس سے ایسی خاتون میسر آئے جو کربلا میں میرے حسین کی فوج کا لمبردار دے سکے۔ جناب عقیل کہاں پہنچے؟ قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس۔ گفتگو شروع ہوئی، اور جب جناب عقیل نے اپنے آنے کی غایت بیان کی تو جناب حزام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں اتنا خوش نصیب کہ میری بیٹی داماد رسول کی زوجہ بن سکے، مجھے قبول ہے۔ تو عقیل نے کہا کہ میرے بھائی علی کی طرف سے شرط ہے کہ صرف آپ کی اجازت کافی نہیں ہے، بیٹی سے بھی استفسار کیا جائے، اگر وہ راضی ہوگی تب عقد ہوگا۔ اب جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا کہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے خاصداری کا پیغام آیا، آپ کا کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں انتہائی نورانی چہرے والی ایک بی بی کو دیکھا، اور انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔
اور انہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لے کے مجھ سے فرمایا ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ ان قریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی. یہاں تک کہ عقد ہوا ام البنین کا مولا متقیان کے ساتھ. اور وہ دن آیا جس دن جناب ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی اور مولا متقیان نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر داہنے کان میں آذان کہی, بائیں کان میں اقامت کہی اور کچھ دعائیں پڑھی اور ثانی زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا اب کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی عباس کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دیجیے. ثانی زہرا نے عباس کو اٹھایا, پیار کیا, پھر بلند کیا اور کان میں کچھ جملے گئے اور دوبارہ سے اپنے بابا کی گود میں رکھ دیا. اور امیر المومنین نے استفسار کیا بیٹی زینب آپ نے اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی. میرے عزیزو بہت عجیب تعلق ہے جناب ابو الفضل عباس کا اور جناب سیدہ زہرا کا. یہاں تک کہ زخمی حالت میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس بی بی نے ایک کرتا تیار کیا. کس کے لیے؟ جس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی. کون؟ ابو الفضل عباس. اور بس ایک آخری روایت جو کہ وقت ختم ہوا, مختصر روایت پڑھوں. میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن مولا متقیان جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ام البنین پریشانی کے عالم میں گھر کے سین میں چل رہی تھی. مولا متقیان نے سلام کیا, استفسار کیا کہ ام البنین آپ کیوں مضطرب ہیں, کیوں بے چین ہیں؟ جواب دیا آقا بہت وقت گزر گیا, عباس گھر سے باہر, ممکن ہو تو آپ انہیں تلاش کر کے لے آئیے. کہا عباس چھوٹے نہیں ہیں, خود واپس آ جائیں گے. کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے. اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے. کہاں پہنچے؟ جنت البقیع, جہاں ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر ابو الفضل عباس گریا کر رہے ہیں اور زیر لب زمزمہ کر رہے ہیں, کچھ کلمات کہہ رہے ہیں. علی ابن ابی طالب قریب پہنچے, سنیں عباس کیا بات کر رہے ہیں. اب جو علی قریب پہنچے تو عباس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے. اے بی بی میں نے سنا ہے ایک شقی نے آگے بڑھ کر آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ اسے اتنی بڑی جرأت کیسے ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اس ذکر کا اور اس مجلس کا ثواب مرحوم خلیفہ حیدر مہدی صاحب اور مرحوم خلیفہ سید حسن مہدی صاحب کی روح کو ایصال فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما, ان پہ اپنی رحمت نازل فرما اور انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما. ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تندرستی دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو رحلت کر گئے انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما. علم اسلام کو سر بلند فرما. علم کفر کو سر نگوں فرما. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے وہ سپاہی بالخصوص جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. انہیں کامیاب